السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں داستان میر بائی ہمنا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 47۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں، اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں۔ تو چلیں ہم اس ناول کو جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ بھائی، میں نے پریشت شاہ کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے سے کر دیا ہے، اذان شاہ نے وحش شاہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فارس خان زادہ نے حیرت اور بے یقینی سے اذان شاہ کو دیکھا۔ ان کے الفاظ نہیں تھے، گویا فارس خان زادہ کے لیے موت کا پروانہ تھے۔ وحش شاہ نے فق چہرے سے اذان شاہ کو دیکھا۔ سب کا حال بھی وحش شاہ اور فارس خان زادہ جیسا تھا۔ اصلان شاہ، شہرام شاہ اور اذان شاہ تھے جو سنجیدہ چہرے سے سب کو دیکھ رہے تھے۔ جن کے چہرے اذان شاہ کی بات پر وقف ہوئے، شہرام شاہ نے اصلان شاہ کی طرف دیکھا۔ ان دونوں کو بھی کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ فارس خان زادہ ایک جھٹکے سے صوفے سے کھڑا ہوا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوٹے بابا، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ صرف میری ہے، صرف میری۔ آپ اس کا رشتہ کیسے کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں؟ بڑے بابا بتائیں نا کہ وہ صرف میری ہے، میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے۔ وہ آپ کیسے میری بیوی کا رشتہ کر سکتے ہیں؟ فارس خان زادہ وحش شاہ کو دیکھ کر بدحواسی سے بولا۔ اصلان شاہ، شہرام شاہ فارس خان زادہ کی بات پر کرن کھا کر صوفے سے کھڑے ہوئے۔ وہیں اذان شاہ بھی شوق سے فارس خان زادہ تو کبھی وحش شاہ کو دیکھ رہے تھے۔ کب ہوا نکاح؟ اذان شاہ نے فارس خان زادہ کو بازو سے تھام کر سوال کیا۔ کچھ ماہ پہلے، فارس خان زادہ نے جواب دیا۔ نکاح کس نے کروایا؟ اذان شاہ نے دوبارہ سے سوال کیا۔ میں نے کروایا تھا نکاح، اب کی بار وحش شاہ نے اذان شاہ کو جواب دیا۔ تم جاؤ فارس بچے، میں خود سب کو سچ بتا دوں گا۔ وحش شاہ اس کی حالت کو سمجھتے ہوئے بولے۔ فارس غائب دماغی سے سر کو ہلا گیا، لیکن اسے جھٹکا اذان شاہ کی بات پر لگا تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے پریشت شاہ کے کمرے کی جانب بڑھا۔ پریشت شاہ، جو سب کے ساتھ اندر پرسکون کمرے میں بیٹھی آنے والے طوفان سے بے خبر تھی، سب وفا کے ساتھ باتوں میں مگن تھے۔ سب کو یقین نہیں آ رہا تھا وفا آحد خان زادہ کی بیوی ہے، اور ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے۔ نور العین صدمے میں تھی۔ اس کے بھائی نے تو اسے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کی بھابھی بھی ہے۔ نور العین احد سے بات میں اپنا حساب چکتا کرنے کا سوچتی ہوئی وفا کے ساتھ باتوں میں مگن ہو گئی۔ پریشت شاہ سب کو ایک نظر دیکھ کر کمرے سے باہر آئی اور اپنے قدم اپنے کمرے کی جانب بڑھانے لگی۔ اپنے کمرے میں داخل ہونے لگی تھی کہ فارس خان زادہ کو دیکھ کر وہیں اپنے قدم روک گئی۔ فارس خان زادہ اپنے سامنے پریشت شاہ کو دیکھ کر اس کی جانب بڑھا اور اس کا ہاتھ تھام کر اندر کمرے میں داخل ہوا، اور کمرے کا دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ ایک پل کو پریشت شاہ سہم گئی تھی۔ میر! پریشت شاہ کمرے کے وسط میں کھڑی فارس خان زادہ کو چکر لگاتے دیکھنے لگی۔ فارس خان زادہ اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو بمشکل دبائے ہوئے پریشت کے وقار پر اس کی جانب بڑھا۔ کیوں آپ نے رشتے کے لیے حامی بھری؟ کیوں؟ آپ میرے نکاح میں تھی، کیسے آپ نے کسی اور سے شادی کے لیے اقرار کیا؟ فارس خان زادہ پریشت شاہ کے چہرے کو دونوں طرف اعتراف سے اپنے ہاتھوں میں تھام کر دہاڑا۔ پریشت شاہ اس کی دہاڑ پر سہم کر اس کی شرٹ کا کالر دبوچ گئی۔ میر! پریشت شاہ نے لڑکھڑاتی آواز میں پکارا۔ کیا میر؟ فارس خان زادہ اس کا ہاتھ اپنے کالر سے پیچھے ہٹاتے ہوئے دہاڑ کر بولا۔ آپ جانتی تھی نا چھوٹے بابا نے آپ کا رشتہ اپنے دوست کے بیٹے کے ساتھ کیا ہے؟ فارس خان زادہ پریشت شاہ سے سوال کیا۔ ہاں، پریشت شاہ نے نم آنکھوں سے اقرار میں سر کو ہلایا۔ بابا نے مجھ سے میری رضامندی پوچھی تھی، میں ان کی ناراضگی کے ڈر سے انکار نہیں کر سکی میر۔ پریشت شاہ روتی ہوئی بولی۔ کیا مطلب؟ آپ میرے نکاح میں تھی، کیسے آپ نے اقرار کیا؟ فارس خان زادہ بے یقینی سے پریشت شاہ کو دیکھ کر بولا۔ بابا تو نہیں جانتے تھے کہ آپ سے میرا نکاح ہوا، تو پھر میں کیسے انکار کرتی؟ پریشت شاہ اپنی آنکھیں فارس خان زادہ کی آنکھوں میں ڈال کر بولی۔ تو آپ نے کہا کیوں نہیں چھوٹے بابا سے کہ آپ کا نکاح ہو چکا ہے؟ فارس خان زادہ دھیمے لہجے میں بولا۔ کیسے کہہ دیتی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے؟ میرے پاس نکاح نامہ بھی نہیں تھا جو میں ان کو دکھا دیتی۔ پریشت شاہ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی ہچکیوں سے بولی۔ میں زندہ تھا پریشت شاہ، میں آپ کے سامنے تھا، آپ کو نکاح نامہ چاہیے تھا، مجھ سے آ کر حق کے ساتھ لے کر جاتی۔ نکاح نامہ کیا مجھے چھوٹے بابا کے سامنے کھڑا کر دیتی، کہہ دیتی کہ میرا نکاح فارس خان زادہ سے ہوا ہے۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ میرے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کے بارے میں سوچا؟ فارس خان زادہ بے یقینی بھرے لہجے میں بولا۔ دل میں ایک درد سا جاگ اٹھا تھا۔ پریشت شاہ نے فارس خان زادہ کے لہجے میں درد محسوس کرتے ہوئے اس سے دیکھا، جس کے چہرے پر درد، اذیت اور بے یقینی کے تاثرات تھے۔ میر! پریشت شاہ بیڈ سے اٹھ کر اس کی جانب بڑھی کہ فارس خان زادہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے وہیں پر روک دیا۔ اچھا نہیں کیا آپ نے میرے ساتھ؟ فارس خان زادہ ٹوٹے دل سے بولتا ہوا اپنے قدم پیچھے کی جانب بڑھاتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھولتے ہوئے کمرے سے باہر چلا گیا۔
जबकि परिशी शाह साकित नज़रों से फारिस खानज़ादा को जाते देखकर वहीं ज़मीन पर बैठकर फूट फूट कर रोती। आह! फारिस खानज़ादा अपने हाथ का मुक्का बनाते हुए ज़ोर से दीवार पर मार गया। वो कब से शावर के नीचे खड़ा अपने अंदर उठते इश्तियाल को कम करने की कोशिश कर रहा था। शावर का पानी उसके जिस्म पर गिरते उसके सुलगते बदन को कुछ राहत पहुंचा रहा था, वरना उसका दिल सब कुछ तबाह करने का कर रहा था। कैसे वो अपने बाबा की नाराज़गी के डर से किसी और से शादी के लिए राज़ी हो सकती थी। फारिस खानज़ादा को ये बात अपने दिल में किसी खंजर की तरह लग रही थी। मुकाबिल ने एक लम्हे के लिए भी उसका नहीं सोचा। उसके लिए उसके जज्बात अहम नहीं थे। क्या? फारिस खानज़ादा अपनी आंखें मीच गया। पूरे वजूद में अज़ियत ही अज़ियत फैल गई थी। परिशिशा अब तक वैसे ही ज़मीन पर बैठी हुई थी, आंखें रोने से सुर्ख हो गई थी। परिशिशा अपने चेहरे को हथेलियों से रगड़कर साफ करती हुई ज़मीन से खड़ी हुई। उसे अभी तक फारिस खानज़ादा की अज़ियत में डूबी आंखें उसकी नज़र के सामने आ रही थी। वो तो सब कुछ ठीक करना चाहती थी, लेकिन सब ठीक करने के चक्कर में सब कुछ गलत हो गया जो होना नहीं चाहिए था। मुझे मीर को मनाना होगा, वो मुझसे नाराज़ है। पेशिशा ड्रेसिंग टेबल के शीशे के सामने खड़ी होती अपनी आंखें देख कर बड़बड़ाई, जो कुछ ही मिनटों में रो रो कर सुर्ख हो गई थी। पेशिशा अपना हुलिया दुरुस्त करती हुई दरवाजे की जानिब बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक करती हुई दूसरे कम दरवाजे से जिम में दाखिल हुई। पेशिशा जिम रूम से बाहर आई थी कि फारिस खानज़ादा को टाल में लिपटा देख कर अपनी नज़रें झुका गई और आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम फारिस खानज़ादा की तरफ बढ़ाने लगी। फारिस खानज़ादा जो कुछ लम्हे पहले ही शावर लेकर बाहर आया था, गुस्से और गम में वो अपने कपड़े साथ ले जाना भूल गया था। तभी वो अपने जिस्म पर टॉवल लपेटे वॉशरूम से बाहर आया और वार्डरोब से अपने कपड़े निकालने लगा। वो अपने कमरे में परिशिशा की मौजूदगी से बेखबर था। परिशिशा बेड पर बैठ गई, फारिस खानज़ादा की पुश्त को देखने लगी। फारिस खानज़ादा अपने कपड़े लेते हुए वार्डरोब का दरवाज़ा बंद करते उसने अपना रुख मोड़ा था कि बेड पर परिशिशा को बैठ बैठ देख परिशिशा को बैठे देखकर एक लम्हे को स्टिल हुआ और अगले ही लम्हे उसकी हरकत याद आते ही वो बिना उसे मुखातिब किए हुए वॉशरूम में बंद हो गया। परिशिशा फारिस खानज़ादा की हरकत पर अपनी लब काटने लगी। आज पहली बार ऐसा हुआ था। वो कमरे में मौजूद थी और फारिस खानज़ादा ने उसे इग्नोर किया, वरना वो हमेशा उसके कमरे में आते ही सब कुछ छोड़कर उसे अपने हिसार में लेता था। परिशिशा नम आँखों से वॉशरूम के दरवाजे को तकती हुई सोच रही थी। फारिस खानज़ादा कुछ ही लम्हों में अपने कपड़े चेंज करते हुए वॉशरूम से बाहर आया। परिशिशा को हनूज़ बेड पर बैठा देखकर वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होता अपने बालों को सेट करने लगा, जबकि साथ साथ वो अपनी नज़रें सामने शीशे में नज़र आती परिशिशा की जानिब मरकूज़ थी। वो चाहकर भी उसे अपनी नज़रें नहीं फेर पा रहा था। उसे पहले ही खुद पर गुस्सा आ रहा था, वो कैसे उस पर गुस्सा कर सकता था। उसे वो मंज़र नहीं भूल रहा था जब परिशिशा उसके दहाड़ने पर सहम गई थी। वो लम्हा सोचते ही फारिस खानज़ादा के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई। फारिस खानज़ादा ड्रेसिंग टेबल के दराज में से अपने सारे रखे डॉक्यूमेंट्स में से निकाहनामा निकालते हुए अपने कदम परिशिशा की जानिब बढ़ा गया। परिशिशा उससे अपनी जानिब आता देखकर बेड से खड़ी हुई। मीर, परिशिशा ने उसे पुकारा। निकाहनामा लेने आई थी आप? ये रहा निकाहनामा। अब तो आपको कोई सफाई छोटे बाबा को नहीं देनी पड़ेगी। बाय द वे, मैं नीचे सबको निकाह का बता चुका हूँ। फारिस खानज़ादा संजीदा सपाट लहजे में परिशिशा की तरफ निकाहनामा बढ़ाते हुए बोला। मैं निकाहनामा नहीं लेने आई थी मीर, परिशिशा निकाहनामा को बेड पर फेंक कर बोली। रियली? फिर क्या लेने आई थी? फारिस खानज़ादा अपनी आईब्रोज रेज करते हुए बोला। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते मीर। परिशिशा उसके सपाट लहजे में बात करने पर उसका जवाब दिए बगैर अपनी बात कहती हुई बोली। मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, जाए यहाँ से और अपने साथ निकाहनामा भी लेकर जाए। फारिस खानज़ादा बेरुखी से अपना मुंह मोड़ते हुए बोला, जबकि निकाहनामा पर ख़ास तौर पर उसने जोर दिया था। परिशिशा ने अपने हाथ की मुट्ठियों को भींचा। ये मेरा कमरा है। फारिस खानज़ादा, आप कौन होते हैं मुझे मेरे ही कमरे से निकालने वाले? परिशिशा दाँत पीसते हुए फारिस खानज़ादा का रुख खुद की तरफ मोड़ती हुई बोली। माना इससे गलती हुई थी, वो उससे माफ़ी मांगने आई थी, लेकिन मुकाबिल तो उसे जाने का बोल रहा था। परिशिशा अच्छी खासी सुलग उठी थी। ठीक है, रहे आप यहाँ, मैं चला जाता हूँ। फारिस खानज़ादा उसे अपने बाजू छुड़वाते हुए बोला। आप जाकर दिखाए, टांगे तोड़कर रख दूंगी मैं आपकी। फारिस खानज़ादा की बात पर उसके बाजू पर अपनी गिरफ्त सख्त करती हुई दहाड़ी थी। फारिस खानज़ादा ने बेयकीनी से परिशिशा को देखा। क्या कहा आप? मेरी टांगे तोड़ेंगी? फारिस खानज़ादा हैरत और बेयकीनी से बोला। हाँ, अगर एक कदम भी अपने कमरे से बाहर रखा तो। परिशिशा अपनी बात पर हामी भरती हुई बोली, जबकि तो पर उसने जोर दिया था।
وہ ڈیول کنگ بلیک ٹائگر تھا جس کے خوف سے دشمن تھر تھر کانپتے تھے، اور اس کی 9 سال چھوٹی بیوی اسے اس کی ٹانگیں توڑنے کی دھمکی دے رہی تھی۔ فارس خان زادہ پرشید شاہ کی بات پر خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس پر ایسا ظاہر کیا جیسے وہ سچ میں اس کی بات سے ڈر گیا ہو، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ وہ جانے کو کمرے سے باہر جا سکتا تھا، لیکن وہ نہیں جا سکا۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی کی بات کی نفی نہیں کر سکا۔ اس نے جس لہجے میں کہا تھا اس لہجے میں رعب نہیں تھا، ایک مان تھا جسے فارس خان زادہ چاہ کر بھی توڑ نہیں سکتا تھا۔ پرشید شاہ فارس خان زادہ کو بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر اپنی فاتح پر مسکرا دی۔ آئی ایم سوری۔ میں میر پرشید شاہ فارس خان زادہ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتی اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے تھام کر بولی، میں آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی میر۔ میں آپ کو بابا کے فیصلے کے بارے میں بتانے آئی تھی کل رات، لیکن مجھے آپ کی آغوش میں آ کر کچھ یاد نہیں رہا۔ پرشید شاہ کچھ لمحے کی خاموشی کے بعد فارس خان زادہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نرم لہجے میں بولی۔ فارس خان زادہ کو رات کا منظر یاد آیا تھا جب وہ روتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی تھی اور اس کے حصار میں لیتے ہی وہ سو گئی تھی، لیکن پھر بھی وہ کچھ نہیں بولا۔ اچھا نا، سوری، پلیز ناراضگی چھوڑ دے میر، ورنہ میں۔ پرشید شاہ اسے کچھ نہ بولتے دیکھ کر ایک بار پھر اسے دھمکی دیتے ہوئے رکی۔ ورنہ؟ فارس خان زادہ نے پوچھا۔ ورنہ میں رونے لگوں گی، پرشید شاہ منہ بناتی ہوئی بولی۔ آئی ڈونٹ کیئر، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ فارس خان زادہ اس کی دھمکی پر محفوظ ہوا تھا، لیکن اپنے لہجے کو بے پرواہ بناتے ہوئے بولا۔ فارس خان زادہ کی بات پر پرشید شاہ کے چہرے کا رنگ اڑا۔ مقابل کو اس کے رونے پر بھی فرق نہیں پڑنا تھا۔ پرشید شاہ ڈبڈباتی نظروں سے فارس خان زادہ کو دیکھتی رہی اور وہی بیڈ پر اپنے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ فارس خان زادہ جو اسے تنگ کر رہا تھا پرشید شاہ کو پھوٹ پھوٹ کر روتا دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ پری! فارس خان زادہ اسے ہچکیوں سے اونچا اونچا روتے دیکھ کر گھبرا اٹھا تھا۔ پری میری جان، میں مذاق کر رہا تھا۔ فارس خان زادہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر بولا۔ پرشید شاہ فارس خان زادہ کی بات پر اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی اسے ایک آنکھ ونک کر گئی۔ میں بھی مذاق کر رہی تھی، ڈیول کنگ۔ پرشید شاہ اپنی آنکھیں صاف کرتی اسے ڈیول کنگ کے نام سے پکارتی ہوئی بولی۔ فارس خان زادہ ہوک سا بنا پرشید شاہ کو دیکھنے لگا۔ پری! فارس خان زادہ نے سب کچھ لمحوں کے لیے پروسیس کیا۔ اگلے ہی پل اپنے دانت کچکچاتے ہوئے پرشید شاہ کو پکارا، جو اسے اچھا خاصا زج کر گئی تھی۔ پرشید شاہ جو مسکراتی ہوئی اسے زج کر رہی تھی، اس کی پکار پر بیڈ سے کھڑی ہوئی، کیونکہ مقابل کے ارادے اسے خطرناک لگ رہے تھے۔ فارس خان زادہ پرشید شاہ کی کلائی تھامتے اسے بیڈ پر گراتے اس پر سایہ فکن ہوا اور اس کی گردن پر جھکتے اس کی گردن کو دانتوں سے کاٹنے لگا۔ پرشید شاہ نے درد سے سسکی لی تھی۔ فارس خان زادہ پرشید شاہ کا دوپٹہ گلے سے نکالتے اسے زمین پر پھینکتے پرشید شاہ کی گردن کو اونچا کرتے اس کی گردن کو اپنے دانتوں سے ایک بار پھر کاٹنے لگا۔ پرشید شاہ اپنی گردن پر اس کے دانتوں کا دباؤ محسوس کرتی ہوئی سسکیاں بھرنے لگی۔ فارس خان زادہ اس کی گردن کو پوری طرح سے داغدار کرنے میں مصروف تھا۔ وہ بنا پرشید شاہ کی مزاحمت اور اس پر رحم کھائے اس کی گردن پر اپنے دانتوں کے نشان ڈال رہا تھا۔ پرشید شاہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے چہرے کو بھگو گئے تھے۔ فارس خان زادہ اس کے آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چنتے ہوئے اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش کو چومنے لگا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو صرف میری قربت میں، میری شدتوں میں بہنے کے حقدار ہے۔ فارس خان زادہ پرشید شاہ کی تھوڑی کو چومتے ہوئے شدت جذبات سے بولتا بیڈ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ پرشید شاہ نے کروٹ بدلی اور اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا۔ پوری گردن میں جلن اور درد سا محسوس ہونے لگا تھا۔ فارس خان زادہ پرشید شاہ کو کروٹ لیتے دیکھ کر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے سینے سے لگاتے اپنی آنکھیں بند کرتے اپنے تڑپتے سلگتے دل کو سکون پہنچانے لگا، جبکہ پرشید شاہ اس کے سینے سے لگی پرسکون ہوتی اس کے گرد اپنا حصار باندھ گئی تھی۔ اذان کیا فیصلہ ہے اب تمہارا؟ میں تمہیں نکاح کا بتا چکا ہوں۔ اس وقت حالات ایسے تھے مجھے پری بچے کا نکاح کرنا پڑا۔ وہاں شاہ اذان شاہ کو خاموش دیکھتے ہوئے بولے، بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ پری آپ کی بھی بیٹی ہے، آپ نے نکاح کروایا ہے، مجھے کیوں اس پر اعتراض ہوگا؟ اور فارس وہ تو اپنا بیٹا ہے۔ اذان شاہ رسانیت سے وہاں شاہ کے ہاتھوں کو تھام کر بولے۔ وہاں شاہ اذان شاہ کی بات پر مسکرا دیے، جبکہ وہاب خان زادہ، احد خان زادہ اور حیدر نے اذان شاہ کی بات پر سکون کا ساز بھرا تھا۔ چاچو! اذان شاہ شہرام شاہ نے ایک ساتھ اذان شاہ کو پکارا۔ کیا ہوا؟ اذان شاہ نے اذان شاہ اور شہرام شاہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ آپ اتنی جلدی کیسے مان گئے چاچو؟ آپ نے تو ہم سے مشورہ بھی نہیں مانگا۔ میں بھائی ہوں پری کا۔ اذان شاہ کی کہ اتنے جلدی مان جانے پر روحانسی ہوا۔ اسے تو یہ سوچ سوچ کر ہول پڑ رہے تھے کہ جسے وہ اب تک سالہ کہتے آیا تھا، اب وہ اس شخص کا سالہ بن گیا۔ اذان شاہ نے جھرجھری لی۔ حیدر نے اذان شاہ کی حالت پر اپنا قہقہا ضبط کیا۔
بیٹا جی، مشورہ اس سے مانگا جاتا ہے جو مشورہ دے، لیکن بیٹا جی آپ کے چہرے کے جو تاثرات ہیں نا، وہ مشورہ دینے والے نہیں ہیں۔ میرے خیال سے آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ اذان شاہ سے پہلے وحش شاہ نے اسلان شاہ کو جواب دیا، جبکہ اسلان شاہ اپنے باپ کی بات پر منہ کھولے، اپنی بے عزتی پر سر کھجاتے، ان پر ایک خفا نظر ڈالتے، حیدر کو بار بار مسکراتا دیکھ کر اسے اپنا کندھا مارتے، تنفن کرتا سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کمینی محبوبہ، حیدر اپنا کندھا سہلاتے ہوئے بڑبڑایا۔ تمہیں بھی کچھ کہنا ہے؟ وحش شاہ نے شہرام شاہ سے پوچھا۔ شہرام شاہ وحش شاہ کی بات پر نام سر ہلا گیا۔ وہ اپنے بڑے بھائی کی طرح بے عزتی نہیں کروا سکتا تھا، اس لیے اس نے نام سر کو ہلایا اور وہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ اب وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ اپنے بڑے بھائی کے سالے کا سالہ بن گیا۔ صدمہ تو ان دونوں کو نکاح کا نہیں لگا تھا جتنا صدمہ ان دونوں کو خود کا سالہ بننے پر لگا تھا۔ ابراہیم ذکیہ بیگم لاؤنج میں فل اندھیرا کیے صوفے پر بیٹھے ہوئے اپنی نظریں LCD اسکرین پر ٹکائے ہارر مووی دیکھنے میں مصروف تھے۔ ابراہیم، ذکیہ بیگم نے کانپتی آواز میں ابراہیم کو پکارا، جو اپنی نظر اسکرین پر کرنے کی بجائے دائیں بائیں گھما رہا تھا۔ ذکیہ بیگم کے پکارنے پر ان کی طرف دیکھ کر خود کو بے پرواہ بناتے ہوئے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ ذکیہ بیگم تو ابراہیم کا اطمینان دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ کہاں وہ ہارر مووی دیکھنے پر ڈر جاتا تھا اور آج وہ کیوں مطمئن تھا؟ ذکیہ بیگم سوچ کر رہ گئی۔ ان دونوں دادی پوتے کی شرط لگی تھی، جو آج ہارر مووی دیکھ کر نہیں ڈرے گا اور جو ڈر جائے گا اسے نہ ڈرنے والے شخص کی ہر بات ماننی ہوگی۔ ذکیہ بیگم نے حامی بھر لی تھی، اگر وہ جیت جاتی تو وہ سب سے پہلے ابراہیم سے وارڈروب کی چابی لینے کا ارادہ رکھتی تھی، جبکہ ابراہیم کہیں نہ کہیں اپنی دادی کے ارادوں کو جانتا تھا، تبھی وہ آج ہار نہ ماننے کا ارادہ کیے ہوئے تھا۔ وہ کسی بھی قیمت پر وارڈروب کی چابی اپنی دادی کے ہاتھ لگنے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچ میں گم تھے کہ اچانک خوفناک آواز سنتے دونوں نے اپنی نظریں اسکرین کی جانب کی۔ پائل کی چھن چھن، گہرا سناٹا، دروازہ کھولنے کی آوازیں، کسی چھوٹے بچے کی رونے کی آوازیں، آہستہ آہستہ قہقہا لگانے کی آوازیں۔ ذکیہ بیگم نے خوف سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ ایک دم سے کمرے کا دروازہ بند ہوا اور اسکرین پر ایک خوفناک چہرہ نمودار ہوا۔ وہی اس کا چہرہ دیکھ کر ذکیہ بیگم خوف سے چلا اٹھی تھی۔ ابراہیم ذکیہ بیگم کے چلانے پر ان کے ساتھ جڑ کر بیٹھا۔ ذکیہ بیگم، جو خوف سے آنکھیں بند کیے چلا رہی تھی، اپنے ساتھ کسی کا جڑ کر بیٹھنا محسوس کرتی ہوئی شدت سے چلانے لگی۔ ابراہیم ذکیہ بیگم کے چلانے پر جلدی سے صوفے سے اٹھتا ہوا سوئچ بورڈ تلاش کرتا لاؤنج کی لائٹیں جلانے لگا۔ ساتھ ہی اس نے LCD کو بند کر دیا تھا۔ ذکیہ ڈارلنگ، ابراہیم ذکیہ بیگم کو صوفے پر سمٹتا دیکھ کر ان کے پاس بیٹھتے انہیں اپنے حصار میں لے گیا۔ دفعہ ہو جاتے ذکیہ ڈارلنگ کے بچے، بوڑھی دادی کو ہارٹ اٹیک کروا کر ہی چھوڑنا تھا، اب بھی نہ لائٹ جلاتے۔ ذکیہ بیگم اپنے خوف پر قابو پاتی ابراہیم کی پکار پر تپ کر بولی۔ ابراہیم کا قہقہا لاؤنج میں گونجا۔ ذکیہ بیگم ابراہیم کو قہقہا لگاتے دیکھ کر اپنا جوتا اٹھاتی اس پر نشانہ باندھ گئی۔ ابراہیم مصنوعی کرا بھرتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ چلے ذکیہ ڈارلنگ نے مانا تو صحیح کہ بوڑھی ہو رہی ہے، ابراہیم ذکیہ بیگم کو چھیڑتے ہوئے بولا۔ ذکیہ بیگم نے اسے گھورا۔ ابھی ابراہیم کچھ کہتا کہ گھر کی ڈور بیل بجی۔ ابراہیم صوفے سے کھڑے ہوتے ہوئے اپنے قدم باہر کے دروازے کی جانب بڑھا گیا۔ دروازے کو کھولتے ہوئے سامنے نظر آنے والا چہرہ دیکھ کر وہ شوق اور حیرت میں مبتلا تھا، جبکہ اس کے سامنے کھڑا شخص اسے حیرت اور شوق میں دیکھ کر مسکرا دیا۔ آپ یہاں؟ ابراہیم نے حیرت سے باہر کھڑے شخص کو دیکھ کر کہا، جبکہ اس شخص کے چہرے پر ابراہیم کی بات پر مسکراہٹ آئی تھی۔ ہاں، وہ شخص اپنی آنکھوں سے سیاہ چشمہ اتارتے اسے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں رکھتے ہوئے بولا۔ ابراہیم نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ شخص ابراہیم کی طرف پھولوں کا گلدستہ بڑھاتے ہوئے ابراہیم کے پاس سے گزر کر اندر آیا، جبکہ ابراہیم پھولوں کا گلدستہ تھامے گھر کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس کے پیچھے ہی لاؤنج میں داخل ہوا، جہاں وہ شخص اب جھک کر ذکیہ بیگم سے مل رہا تھا۔ جیتے رہو بچے، ذکیہ بیگم محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتی اسے دعائیں دیتے ہوئے بولی۔ رؤف لکھانی ذکیہ بیگم سے ملنے کے بعد ابراہیم کی جانب آیا۔ ملو گے نہیں تم مجھ سے؟ رؤف لکھانی ابراہیم کو دیکھ کر بولا، جبکہ ابراہیم تو حیران پریشان سا رؤف لکھانی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی رؤف لکھانی کے ساتھ دوسری ملاقات تھی، لیکن اس کے لہجے میں اس کے لیے اتنی اپنائیت جسے محسوس کرتے ہوئے ابراہیم کنفیوز ہو گیا۔ رؤف لکھانی ابراہیم کے جواب دینے سے پہلے ہی اس کے گلے لگا تھا۔ وہ ساری رات ایک منٹ کے لیے بھی سو نہیں پایا تھا۔ ایسا کیوں تھا وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہا تھا۔
بس اس کا دل کسی بھی طرح ابراہیم سے ملنے کا کر رہا تھا۔ تبھی وہ صبح اٹھتے اپنے واپس جانے کی ٹکٹ کینسل کروا گیا تھا، جبکہ اپنے سیکرٹری کو وہ واپس جانے کا بول چکا تھا۔ اس کا دل آج ابراہیم کے ساتھ گزارنے کا تھا، تبھی اسے بغیر اطلاع دیے ہوئے اس کے گھر آ گیا تھا۔ رؤف لکھانی ابراہیم سے الگ ہوا۔ ابراہیم نے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر اسے صوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ذکیہ بیگم رؤف لکھانی کے لیے کچھ کھانے کے لیے لینے کچن میں جا چکی تھی۔ مسٹر رؤف، آپ یہاں خیریت سے آئے ہیں؟ ابراہیم اپنے دل میں چلتے سوال کو زبان پر لاتے ہوئے بولا۔ جی آئی ایم سوری، اگر تمہیں میرا یہاں آنا برا لگا، وہ میں تمہاری طبیعت کا پوچھنے آیا تھا۔ رؤف لکھانی ابراہیم کی بات پر ہچکچاہٹ اور معذرت بھرے لہجے میں بولا۔ آپ سوری کیوں کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا پیار ہے مسٹر رؤف، آپ کو اپنا دوست مانا ہے تو دوستی میں نو سوری نو تھینک یو۔ ویسے بھی دوست کا گھر مطلب اپنا گھر، آپ جب مرضی آ سکتے ہیں، مجھے بالکل برا نہیں لگا۔ انفیکٹ میں تو آپ کو اچانک دیکھ کر شاک ہو گیا، مجھے نہیں لگا تھا آپ کبھی آئیں گے گھر پر۔ ابراہیم اپنی بات کی وضاحت دیتے ہوئے بولا۔ رؤف لکھانی ابراہیم کی بات پر مسکرا دیا۔ نور العین مسکراتے چہرے سے اندر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی بیڈ پر سر ہاتھوں میں تھامے اسلان شاہ کو دیکھ کر نور العین کے چہرے پر فکر چھائی۔ شاہ، کیا ہوا ہے آپ کو؟ نور العین اسلان شاہ کے سر سے ہاتھ کو ہٹاتی ہوئی فکر مند لہجے میں بولی۔ اسلان شاہ نے نور العین کو دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے قلبِ نور۔ اسلان شاہ نور العین کا چہرہ تھام کر بولا۔ تو آپ اپنے سر کو پکڑے کیوں بیٹھے تھے؟ کہیں آپ کے سر میں درد تو نہیں ہو رہا اور آپ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو؟ نور العین اسلان شاہ کی بات پر تفتیشی انداز میں اپنی ہیزل گرین آنکھوں کو بڑا کرتی ہوئی بولی۔ اسلان شاہ نام سر کو ہلا گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے میری جان۔ اسلان شاہ اس کی تفتیشی انداز پر مسکراتے ہوئے بولا۔ پکا؟ نور العین نے تصدیق چاہی۔ پکا میری نور؟ اسلان شاہ اس کا ہاتھ تھام کر بولا۔ نور العین اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ میں دیکھتی ہوئی مسکرائی اور اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ شاہ، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ نور العین اسلان شاہ کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتی ہوئی خوشی سے بولی۔ کیا بتانا ہے؟ قلبِ نور اسلان شاہ اس کے کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بالکل اپنے ساتھ جوڑ کر بٹھاتے ہوئے بولا۔ میں نند بن گئی ہوں؟ نور العین مسکراتے ہوئے چہرے سے بولی۔ اور میں سالہ، اسلان شاہ دل میں بولا، اور نور العین کے نند بننے والی بات پر مسکراتے ہوئے اس کا ماتھا چوم گیا۔ اس کا مطلب آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کی بھابھی کون ہے؟ اسلان شاہ نے گہرا سانس بھر کر پوچھا۔ ہاں جی، پتہ ہے میری بھابھی کون ہے، میں تو مل کر آئی ہوں۔ شاہ، وہ بہت پیاری ہے۔ آپ کو پتہ ہے بھائی کی اور ان کی لو میرج ہوئی ہے؟ نور العین ایکسائٹڈ انداز میں بولی۔ اسلان شاہ نے نور العین کی بات پر اسے دیکھا۔ لو میرج؟ اسلان شاہ نے اٹکتے ہوئے نور العین سے پوچھا۔ ہاں جی شاہ، نور العین اسلان شاہ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بولی۔ سالے نے لو میرج کی؟ گھنا میسنا، میری ہی بہن کو پھنسا لیا اور پھر نکاح بھی کر لیا؟ اسلان شاہ جل بھن کر بولا۔ کیا کہہ رہے ہیں شاہ؟ وفا بھابھی آپ کی بہن ہے؟ نور العین اسلان شاہ کے منہ سے بہن لفظ سنتی ہوئی اسلان شاہ سے پوچھنے لگی۔ وفا؟ اسلان شاہ بڑبڑایا۔ یہ وفا کون ہے؟ قلبِ نور؟ اسلان شاہ ناسمجھی سے بولا۔ ابھی تو بتایا ہے آپ کو شاہ، میری وفا بھابھی۔ نور العین آنکھیں چھوٹی کرتی ہوئی بولی۔ واٹ، آپ کی بھابھی؟ اسلان شاہ نے گھومتے سر سے سوال کیا۔ وہ تو اسے پریشا شاہ کے بارے میں بتا رہا تھا، اور اس کی بیگم تو کوئی وفا نامی لڑکی جو اس کی بقول اس کی بھابھی ہے۔ ہاں نا، احد بھائی کی بیوی۔ آپ کو پتہ ہے ان کی شادی کو 4 سال ہو گئے ہیں۔ احد بھائی صبح ہی وفا بھابھی کو لے کر آئے ہیں۔ نور العین نے اسلان شاہ کی غلط فہمی دور کی۔ اچھا؟ اسلان شاہ نے سر کو ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ بڑا سالہ وہ نکاح کر چکا، چھوٹا سالہ 4 سال سے شادی شدہ، اور رہ گیا دوسرے نمبر 2 نمبر فوٹو کاپی ہے، تو وہ بڑے سالے کا ہم شکل، اور حرکتیں بھی وہ اس کے جیسے ہی کر چکا ہوگا۔ ہاں، پھر اپنا ٹاکا فٹ کرنے میں لگا ہوگا۔ اسلان شاہ نے سوچا۔ کیا سوچ رہے ہیں شاہ نور؟ شاہ، نور العین اسلان شاہ کو کچھ سوچتے دیکھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں نور العین۔ اسلان شاہ نے اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ چلے پھر وفا بھابھی سے ملنے؟ نور العین نے سوال کیا۔ شام کو ملیں گے، اور آپ کے لیے ایک سرپرائز بھی ہے۔ اسلان شاہ نور العین کے گال کو تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ سرپرائز؟ نور العین نے سوال کیا۔ اسلان شاہ نے سر کو ہلا کر کہا۔ نور العین اسلان شاہ کی سرپرائز والی بات پر مسکرا دی، جبکہ وہ سوچ رہی تھی ایسا کون سا سرپرائز ہے جو شاہ اسے دینا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنی ساری سوچوں کو جھٹکتی ہوئی اسلان شاہ کی طرف متوجہ ہوئی، کوئی جو اسے ہی محبت پاش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسلان شاہ نے نور العین کو
نورالعین کی کمر میں رکھے ہاتھ کو اس کی کمر پر ہلکا سا سہلایا۔ نورالعین اسلان شاہ کے لمس کو اپنی کمر پر محسوس کرتی ہوئی گہرے سانس بھرنے لگی۔ اسلان شاہ نے خمار بھری نظر سے نورالعین کو دیکھا۔ اجازت۔ اسلان شاہ نے نورالعین کے چہرے پر پھونک مارتے ہوئے اس سے اجازت طلب کی۔ نورالعین ہلکا سا مسکراتی ہوئی سر کو خم دیتی اس کے سینے سے لگی۔ اسلان شاہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے نورالعین کو ایک جھٹکے میں اپنی گود میں بٹھاتے، نورالعین کو پچھلی گردن سے پکڑتے اس کے ہونٹوں کو اپنی قید میں لے گیا۔ نورالعین کی سانسوں کو قطرہ قطرہ پیتے اس کی سانسیں تنگ کر گیا۔ نورالعین اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی اس کی شدتیں برداشت کرنے لگی۔ اسلان شاہ کبھی بالائی لب کو چومتے تو کبھی اس کے نچلے لب کو چومے جا رہا تھا، جبکہ اسلان شاہ کے ہاتھ بے باکی سے نورالعین کے وجود پر سفر کر رہے تھے۔ اسلان شاہ کچھ لمحے میں نورالعین کے ہونٹوں کو آزاد کر گیا۔ نورالعین گہرے گہرے سانس لیتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی تھی۔ اسلان شاہ نورالعین کی کمر کو سہلاتے اسے اپنی گود سے الگ کرتے بیڈ پر لٹاتے اس پر سایہ فگن ہوا۔ نورالعین نے شرم سے اپنی آنکھیں میچی۔ اسلان شاہ نورالعین کو شرماتے دیکھ کر اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپا گیا۔ اپنی ناک کو اس کی گردن سے رگڑتے اس کی وجود کی خوشبو کو محسوس کرنے لگا۔ آہ قلبشا، آپ کے وجود کی یہ خوشبو، اف میں اس خوشبو کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ یہ خوشبو مجھے ہر وقت ہر لمحہ اپنے وجود میں چاہیے۔ اسلان شاہ نورالعین کی گردن میں اپنا چہرہ گھسیڑ کر محبت، چاہت اور دیوانگی بھرے لہجے میں بولا۔ اسلان شاہ کبھی نورالعین کی کان کی لو کو چوم رہا تھا تو کبھی اس کے سائیڈ گردن کو۔ نورالعین آنکھیں میچی اسلان شاہ کی محبت، دیوانگی کو محسوس کر رہی تھی۔ اسلان شاہ اپنے ہاتھوں کی بے باکیاں بڑھاتے نورالعین کی سسکیاں سنتے ہوئے مدہوش ہو رہا تھا۔ نورالعین کی میٹھی میٹھی سسکیاں اسلان شاہ کے پورے وجود میں اسپارک سی پھیلا رہی تھیں۔ اسلان شاہ نورالعین سے فاصلہ بناتے اپنی شرٹ کو اتار کر پھینکتے خود کو ہر پردے سے آزاد کرتے ہوئے اب نورالعین کو ہر پردے سے آزاد کر رہا تھا، جبکہ نورالعین شرم سے سمٹی ہوئی بیڈ شیٹ کو اپنے اوپر لے گئی تھی۔ اسلان شاہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتے اس کے ہاتھوں سے بیڈ شیٹ کو چھڑواتے ہوئے اس کے اوپر سایہ فگن ہوا۔ اپنا برہنہ سینہ نورالعین کے برہنہ دھڑکنوں سے مس کرتے وہ نورالعین کو کپکپانے پر مجبور کر رہا تھا۔ ریلیکس قلبشا، اسلان شاہ اس کو کپکپاتے دیکھ کر اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے گمبھیر آواز میں بولا، گہرا سانس لے اور میری طرف دیکھے۔ اسلان شاہ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے کبھی اس کی آنکھیں، گال اور تھوڑی کو چومتے ہوئے بولا۔ نورالعین نے گہرا سانس بھرا، اسلان شاہ کی نیلی آنکھوں میں اپنی ہیزل گرین آنکھیں ڈال گئی اور اگلے ہی لمحے اس کی ہیزل گرین آنکھوں سے آنسو نکلتے اس کے چہرے کو بھگو گئے تھے۔ اسلان شاہ نرمی سے خود کو اس کے وجود میں گھول رہا تھا۔ نورالعین آنکھیں موندے خود کو اسلان شاہ کے سپرد کر گئی تھی، جبکہ اس کا دل گھبرا رہا تھا، لیکن وہ گہرا سانس بھرتی ہوئی اپنی سوچوں کو اسلان شاہ پر مرکوز کر گئی تھی۔ اسلان شاہ نورالعین کے وجود کا حصہ بنے اس کے لبوں کو چومتے اسے اور خود کو کسی اور جہاں میں لے گیا تھا۔ کمرے میں معنی خیز آوازیں گونجنے لگی تھی۔ اسلان شاہ نورالعین کے وجود میں پوری طرح گم تھا، جبکہ نورالعین جو اپنی آنکھیں بند کیے اسلان شاہ کے شدت بھرے لمس کو اپنے وجود پر محسوس کر رہی تھی کہ اچانک اپنی آنکھیں وا کرتی ہوئی اسلان شاہ کے سینے پر ہاتھ رکھتی ہوئی اسے دور ڈھکیلتی ہوئی بیڈ سے اٹھ کر واش روم کی جانب بھاگی۔ اسلان شاہ نورالعین کے دھکا دینے پر ہوش میں آیا اور نورالعین کو واش روم کی جانب بھاگتے دیکھ کر وہ جلدی سے اپنی پینٹ ڈالتے ہوئے واش روم کی جانب بھاگا۔ چہرے پر نورالعین کے لیے فکر نمایاں ہوئی۔ نورالعین واش بیسن پر جھکی ہوئی الٹیاں کر رہی تھی۔ حالت نڈھال ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ وہ بمشکل واش بیسن کو تھامے ہوئے کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ کسی بھی پل زمین بوس ہو جائے گی۔ اسلان شاہ واش روم میں داخل ہوا کہ نورالعین کو واش بیسن پر جھکے الٹیاں کرتے دیکھ کر اس کی جانب آیا اور اس کے پیچھے کھڑے ہوتے ایک ہاتھ سے اس کی کمر کو سہلانے لگا، جبکہ اپنے دوسرے ہاتھ سے وہ نورالعین کو اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ نورالعین اسلان شاہ کا سہارا ملتے ہی اپنی برہنہ کمر اس کے برہنہ سینے سے ٹکا گئی۔ اور تو نہیں آ رہی؟ اسلان شاہ نے نورالعین کا رخ موڑ کر اس کے چہرے پر پسینے سے چپکے بالوں کو سائیڈ کرتے ہوئے فکرمند انداز میں سوال کیا۔ نہیں۔ نورالعین نام میں سر کو ہلاتی ہوئی اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ اسلان شاہ اسے اپنے سینے سے لگے دیکھ کر اسے اپنی گود میں اٹھاتے واش بیسن کی جانب آیا۔ نل کو کھولتے وہ اپنے ہاتھ کو پانی میں بھگوتے اپنے ہاتھ سے نورالعین کے چہرے کو صاف کر گیا۔ اس کا چہرہ اچھی طرح صاف کرتے ہوئے نل بند کرتے وہ واش روم سے باہر آیا۔ نورالعین کو بیڈ پر لٹاتے اس پر کمفرٹر ڈالتے ہوئے اس کے پاس نیم دراز ہوا۔ نورالعین اسلان شاہ کے چہرے پر پریشانی بھرے تاثرات دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی۔ میں ٹھیک ہوں شاہ۔ نورالعین اسلان شاہ کے ہاتھ کو تھام کر بولی۔ اسلان شاہ نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کی۔ آپ نے کیا کھایا تھا قلبِ نور جو آپ کی یہ حالت ہوئی ہے؟ اسلان شاہ نورالعین کے چہرے پر پانی کی بوندیں صاف کرتے ہوئے بولا، جبکہ چہرہ سنجیدہ تھا۔
کچھ نہیں شاہ، ناشتہ کیا تھا میں نے تو، وہ بس میرا نا دل گھبرا رہا تھا، شاید اس لیے ایسا ہوا۔ آپ پریشان نہیں ہو، نورالعین نے جلدی جلدی سے کہا، ورنہ سامنے والے شخص سے کوئی بعید نہیں تھی، وہ اسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتا جو وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی۔ اصلان شاہ نورالعین کی چالاکی پر مسکرا دیا۔ ڈاکٹر نہیں شاہ، میں ٹھیک ہوں، مجھے نہیں جانا، مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ اوکے بائے، شام کو ملتے ہیں حبی جان۔ نورالعین اصلان شاہ کی بات کاٹ کر بولتی ہوئی اپنے سر پر کمفرٹر ڈال کر بولی۔ اصلان شاہ نام سر کو ہلا گیا۔ فی الحال وہ نورالعین کی بات مان گیا تھا، وہ اسے ابھی ڈاکٹر کے پاس نہیں لے کے جا رہا تھا، لیکن اس کے سو کر اٹھنے کے بعد اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اصلان شاہ بیڈ سے اٹھتے کمرے میں جلتی ڈیم لائٹ کو آف کرتے ہوئے نورالعین کے ساتھ آ کر لیٹ گیا۔ نورالعین کے چہرے سے کمفرٹر ہٹاتے وہ نورالعین کو دیکھنے لگا جو ڈاکٹر کے نام سے جلدی سے سو گئی تھی۔ ڈرا دیا آپ نے اپنے حبی جان کو کلبے شاہ، اصلان شاہ نورالعین کے ماتھے کو چومتے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، جبکہ اپنے برہنہ سینے پر اس کی برہنہ دھڑکنوں کو مس ہوتے دیکھ کر اصلان شاہ کے جذبات نے انگڑائی لی، جسے وہ مشکل ہی دبائے ہوئے نورالعین کی گردن میں اپنا چہرہ گھسیڑ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلے ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔